السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 227 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ویڈیوز کو جتنی بھی ہوتی ہیں اسباق کی اس کو آپ دیکھا کریں، اچھی طرح پریکٹس کیا کریں، آگے شیئر کیا کریں دوست و احباب میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ تعلیم قرآن عام ہو اور میرے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء۔ لام کو ہلا کر نہیں پڑھنا قلقلہ کی طرح، ٹھیک ہے۔ طا کو موٹا ادا کرنا ہے، واو کو جب ادا کرنا ہے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، طا کو موٹا ادا کرنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، تا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یتربصن، تا کو باریک، را کو موٹا، صاد کو موٹا، ٹھیک ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ بأنفسہن ثلاثة قروء، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے۔ نون ساکن کا یہاں اخفا مع الغنہ ہے۔ ہن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ ثلاثة، سا کو نرم ادا کرنا ہے، اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، لام پہ مد اصلی ہے۔ قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور یہ واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لہذا یہاں مد واجب ہے۔ مد واجب جو ہے اور مد جائز میں یہ فرق جو ہے وہ بڑا فرق یہ ہے کہ جب مد جائز پہ وقف کرتے ہیں تو چونکہ وہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہوتا ہے، لہذا جب وقف کرتے ہیں تو حروف مدہ کو اس کی اصلی مقدار جو کہ ایک الف ہے اس کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں حمزہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں ہوتا ہے، لہذا جب وقف کیا جاتا ہے تو پوری مد کے ساتھ جو ہے وقف کرنا چاہیے، جو کہ اس کی اصلی مقدار ہے 3 سے 4 الف کے برابر وقفاً وصلاً پڑھنا ہے۔ اچھا، جب یہاں ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا، والا، ٹھیک ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ لا الف مدہ ہے، یحل، لمبا نہیں کرنا۔ لہن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ ان یکتمن، نون ساکن کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، کاف کو ہلانا نہیں ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ما الف مدہ ہے۔ خلق اللہ فی ارحامہن، خا کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ فی یہاں دیکھیں مد جائز ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، یہاں جب وقف کریں گے تو فی بس اتنا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو مد ہوگی۔ اور را کو موٹا ادا کرنا ہے۔ حا الف مدہ ہے۔ میہن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے۔ کن، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ یؤمن، یہاں حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے، حمزہ ساکن ہو تو اس کو جھٹکے سے ادا کیا جاتا ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ باللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے زیر ہے۔ والیوم الآخر، اچھا، یو واولین ہے، مل آخر لام کو ہلانا نہیں ہے، آ مد اصلی ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے تو یہاں جو را ہے یہ وقفاً وصلاً باریک پڑھی جائے گی، وقف کریں گے پھر بھی باریک ہے، را ساکن سے پہلے زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی باریک ہے، را کے نیچے زیر ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ بعو، عو و مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔
ردہن را کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نرم نہیں پڑھنا۔ فی یا مدہ ہے، ذالک ذال کو نرم ادا کرنا ہے اور مد اصلی ہے۔ ان نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ را کو موٹا ادا کریں گے اور یہ الف مدہ ہے، الف مدہ واو مدہ یا مدہ کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہے۔ دو اس یہاں جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے۔ صاد کو موٹا ادا کریں گے، لا الف مدہ ہے تو وقفاً یہ جو تنوین ہے یہ ختم ہو جائے گی، الف مدہ کے برابر اس کو پڑھا جائے گا، الف مدہ بنا دیں گے۔ اصلاح، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو اصلاح، یہاں نون تنوین ہوگی، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ذی یا مدہ ہے، علی لی یا لین ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ معرو را کو موٹا ادا کریں گے اور یہ واو مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، جا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقفاً گولتا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی، ملا کے پڑھیں گے تو ادغام ہوگا۔ درجۃ واللہ، ٹھیک ہے، درجۃ واللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے زبر ہے۔ عزی زی یا مدہ ہے، زن نون تنوین کا اظہار ہے، حقیقی یا مدہ ہے تو وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گی اور حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو وہاں مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ الطلاق، طا کو موٹا ادا کرنا ہے، لا الف مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، مو را کو موٹا ادا کریں گے، تا کو باریک پڑھیں گے اور یہ مد اصلی ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اچھا، موتانی جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف مدہ کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر۔ فَإِم میم ساکن کا اظہار ہے، سا الف مدہ ہے، کم یہاں نون تنوین کا اقلاب مع الغنہ ہے، بمعرو را کو موٹا و مدہ، فن نون تنوین کا اظہار، او وولین ہے، تسری را کو باریک پڑھیں گے اور یا مدہ ہے، حم یہاں نون تنوین کا اقلاب مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے۔ بِإِحْسَان سین کو باریک سیٹی سے الف مدہ ہے اور ساکن اور یہ نون وقف کی صورت میں تو مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں یہ نون تنوین کا ادغام ہوگا، بِإِحْسَانٍ وَلَا، ٹھیک ہے۔ لا الف مدہ ہے، يَحِلُّ لَكُمْ میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ أَن تَأْخُذُوا نون ساکن کا یہاں اخفا مع الغنہ ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے۔ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا، اچھا میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ آ مد اصلی ہے، تی یا لین ہے، مو واو مدہ ہے، ہن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، شی یا لین ہے، ان نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اللہ پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، این نون ساکن کا ادغام ہے، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، خا الف مدہ ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، فا اللہ ملانے کی صورت میں فا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ اللہ لا الف مدہ ہے، یقی قاف کو موٹا یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، حدودو و مدہ ہے، داللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اور وقف کی صورت میں جو ہے یہ ہا ساکن ہو جائے گی اور مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، خِفْتُم
میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، اللہ لا الف مدہ ہے، یقی قاف کو موٹا یا مدہ ما الف مدہ، حدود اللہ، ٹھیک ہے، فلا یہ ادھر میں نے بتایا ہے اسی طرح یہ، اچھا جی، فلا لا الف مدہ ہے، جو نا الف مدہ ہے، علی لئی یا لین ہے، ہی ما میم ما الف مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، مفتدت بھی، اچھا تا کو ہلانا نہیں ہے، اور وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی، بھی ملانے کی صورت میں اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، لام کو ہلانا نہیں ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، فلا لا الف مدہ ہے، تعتدو دو و مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے۔ ومن يتعد حدود اللہ فأولئک هم الظالمون، یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یتعد عین کو واضح نکالنا ہے، حدود و مدہ ہے، داللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے زبر ہے، فاولائک یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے، مد واجب ہے، ہم الظالمون، وا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور موٹا ادا کرنا ہے، اور اس کو اس پہ جو ہے مد اصلی ہے، مو و مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اب مکمل جو ہے وہ سبق جو ہے آپ سماعت فرمائیں، جو قواعد بتائے گئے ہیں ان کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔